بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم معزز سامعین، رب تعالیٰ کے احسان عظیم اور کریم سے آج ہم نے 16واں اور 17ویں پارے کا ایک پاؤ سماعت کیا۔ 16 پارے کے آغاز میں دوسرے رکوع میں بنی اسرائیل نے، اہل کتاب نے، اہل مکہ میں سے اہل قریش کو ایک آگاہی دی کہ آپ حضور علیہ السلام سے 3 سوال کیجئے، اور ان تیسرے سوال میں سے جو ایک سوال تھا وہ یہ تھا کہ ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے بیان کر دیجئے۔ تو اب ان لوگوں نے ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ سماعت کرنے کا مطالبہ کیا، تو رب کائنات نے اسی کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ اے محبوب وہ آپ سے ذوالقرنین کے حوالے سے سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان قریب تمہیں اس میں سے کچھ باتیں بتا دوں گا۔ اب یہ ذوالقرنین علیہ السلام، رب کائنات نے آپ کو ساری سرزمین کی بادشاہت عطا فرمائی، حتیٰ کہ آپ کی رعایا میں، آپ کے وزراء میں حضرت خضر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ وہ خضر علیہ السلام جن کا تذکرہ ہم نے کل سماعت کیا، آپ کے وزراء میں آپ کا بھی شمار ہوا کرتا تھا۔ ذوالقرنین علیہ السلام کا جو نام ذوالقرنین پڑا، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے چونکہ رب کائنات نے آپ کو مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ساری سرزمین کی بادشاہت اور حاکمیت عطا فرمائی، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا جانے لگا۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے قدیم کتب میں ایک واقعہ آپ نے پڑھا کہ ہماری نسل میں سے ایک فرد آب حیات کا چشمے سے وہ پانی نوش کرے گا اور پھر اسے ساری زندگی کبھی موت واقع نہ ہوگی۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے جب یہ واقعہ اپنی قدیم کتب میں پڑھا تو آپ اس چشمے کی تلاش میں اپنی سرزمین پر سفر کے لیے روانہ ہو، حتیٰ کہ رب کائنات نے فرمایا کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اب انہوں نے راستے کو چلنا شروع کر دیا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ چلتے چلتے اس آب حیات کے چشمے کی تلاش میں جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے اس مقام تک پہنچ گئے، اور وہاں پہ عجب منظر دیکھا کہ ایک کالے پانی کا ایک چشمہ ہے، ایک دریا ہے، اور سورج وہاں پہ کیچڑ کی جانب غروب ہو رہا ہے۔ یہ تشبیہ دینا مقصود تھا کہ وہ چلتے چلتے اس چشمے کی تلاش میں اس انتہا کو پہنچ گئے کہ اب وہ سورج کو جب دیکھتے تھے اور سورج غروب ہوتا تھا، گویا کہ معلوم یہ ہوتا کہ اس کالے پانی کے کیچڑ میں سورج غروب ہو رہا ہے۔ اس کی مثال اگر ہم سمندر میں، ساحل سمندر میں پہنچ جائیں اور مغرب کا وقت ہو تو ہم سمجھیں گے سورج پانی میں غروب ہوا۔ تو یہ مثال اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس چشمے کی تلاش میں بہت طویل سفر طے کیا، اور وہاں پہ جب پہنچے وہاں پہ ایک قوم کو آپ نے پایا۔ وہ قوم ایسی قوم تھی جو کافر تھی، اور ان کا جو عقیدہ تھا بہت ہی گندا تھا۔ ذوالقرنین علیہ السلام کو رب کائنات کی جانب سے حکم ہوا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اے ذوالقرنین آپ کو اختیار ہے، یہ قوم کافر ہے،
آپ ان کو تبلیغ دین فرمائیں. اگر یہ ایمان قبول کر لیتے ہیں تو آپ ان کو اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں, اور اگر ایمان قبول نہیں کرتے تو آپ انہیں سخت سے سخت سزا سنا دیں. اب ذوالقرنین علیہ السلام نے اسی بات پہ عمل کیا, اور اب آپ مزید اس چشمے کی تلاش کے لیے آپ چلتے چلے گئے, حتیٰ کہ جہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہے آپ اس مقام تک پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے وہاں پہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. ایک ایسی قوم, ایسی عجیب قوم کہ جن کا لباس درندوں کی کھال کا بنا ہوا, اور ان کی غذا جو سمندر کی موجیں ہوا کرتی, ان موجوں سے جو انہیں حاصل ہوتا وہ ان کی غذا ہوا کرتی. اب وہ قوم بھی کافر. رب کائنات نے حکم فرمائے کہ اے ذوالقرنین, آپ کو ان کے بارے میں اختیار ہے, اگر یہ ہدایت قبول کرتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں, لیکن اگر ہدایت قبول نہیں کرتے انہیں سخت سے سخت سزا سنا دیں. اب ذوالقرنین علیہ السلام یہاں سے چلے, ایک طویل سفر آپ طے کرتے چلے گئے, ایک مقام پہ پہنچے کہ وہاں پہ ایک عجیب ہی ماحول تھا, ایک عجیب ہی قوم تھی. حتی اذا بلغ بین السدین, کہ دو پہاڑوں کے درمیان آپ پہنچے. وہ قوم ایسی قوم تھی کہ ان کو ذوالقرنین علیہ السلام کی بولی سمجھ میں نہ آتی. ذوالقرنین علیہ السلام نے بڑی ہی مشکل سے اشاروں سے ان سے کلام کیا, اور اس قوم نے آپ کو سمجھایا کہ اے ذوالقرنین, بات یہ ہے کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, کہ یاجوج اور ماجوج یہ ایک عجیب ہی قوم ہے. جب موسم ربیع آتا ہے تو ہماری ساری کھیتیوں کو چاٹ جاتی ہے, سارے غلے کو فنا کر جاتی ہے, اور جو چیزیں خشک ہوتی ہیں وہ انہیں اپنے ساتھ اٹھا کے لے جاتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے انسانوں کو, ہمارے جانوروں کو, ہمارے چوپایوں کو جو چیز ان کے ہاتھ لگے وہ اٹھا کے اپنے غاروں میں لے جاتے ہیں. اے ذوالقرنین علیہ السلام, آپ ہماری مدد فرمائیں, ان سے ہمیں چھٹکارا عطا کریں. ذوالقرنین علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو جو چیزیں چاہیے, جو آپ کو اخراجات چاہیے, آپ ہم سے وصول کریں, لیکن آپ اس قوم سے ہمیں نجات دلا دیں. ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ قال ما مکنی فیہ ربی خیر, کہ رب کائنات نے مجھے اس زمین میں بہت کچھ عطا کیا, مجھے تمہارے رقم کی کوئی حاجت نہیں, تمہارے اخراجات کی وصولی کی کوئی حاجت نہیں, بس اتنی بات ضرور ہے فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ, اپنی قوت کے ساتھ میرا تعاون کرو, اور جاؤ کہ جنگلات سے لوہا سمیٹ کے لاؤ, اور لکڑیوں کے پٹے کاٹ کے لاؤ, اور ہم اس پہاڑ کے درمیان ایک آڑ قائم کریں گے تاکہ یاجوج اور ماجوج اب تمہیں تکلیف نہ پہنچائیں. ذوالقرنین علیہ السلام نے بڑی تدبیر کے ساتھ اس قوم سے آپ نے معاونت لی, اور وہ قوم جنگلات سے لوہا سمیٹ کے اور لکڑیوں کے بڑے بڑے پٹے سمیٹ کے لائی. ذوالقرنین علیہ السلام نے یاجوج ماجوج اور اس قوم کے درمیان ایک ایسی دیوار قائم فرمائی کہ پہلے زمین کی تہ تک آپ نے گڑھا کھدوایا, حتیٰ کہ زمین کا پانی دکھنا شروع ہو گیا. آپ نے وہاں پر تانبے کی اسی صورت کی اینٹیں گاڑ دی اور ایسی مضبوط بنیاد قائم کی. اس کے بعد پھر آپ نے ان لوہوں کی پلیٹوں کو, ایک لکڑی کا پٹا پھر ایک لوہے کا پٹا, آپ نے اس طرح سے ایک طویل دیوار قائم فرمائی, اور پھر ان سائٹوں میں اس دیوار کے کناروں پر آپ نے وہ کوئلہ اس میں گاڑ دیا. پھر آپ نے حکم دیا کہ اس لکڑی کو آگ لگا دی جائے. اب تدبیر دیکھیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی, جب آپ نے ان لکڑیوں کو آگ لگوائی کہ پہلے لکڑی پھر لوہا, پھر لکڑی پھر لوہا, اس طرح سے ایک طویل دیوار قائم تھی. جب لکڑیوں کو آگ لگی تو لوہا جب جل کے وہ راکھ ہوا اور سرخ ہوا تو انہوں نے آپس میں ایسی جگہیں مضبوطی سے پکڑ لی کہ اب ایک انچ کا بھی سراغ باقی موجود نہ تھا. پھر آپ نے حکم دیا کہ وہ تانبا جو پگھلا ہوا تھا آپ نے اوپر سے پوری دیوار پہ ڈلوایا, حتیٰ کہ کونے اور سائیڈ میں کوئی ایک کونا بھی ایسا موجود نہ تھا کہ یہاں سے وہاں کوئی دیکھ سکے. اس طرح سے ذوالقرنین علیہ السلام نے یاجوج ماجوج اور اس قوم کے درمیان ایک دیوار قائم فرما دی. یہ رب کائنات کی ایسی تدابیر ہے جو رب کائنات نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی. لیکن ذوالقرنین علیہ السلام کو چشمہ نہ ملا. وہ چشمہ جو آب حیات تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام
السلام نے حاصل کیا اور اس سے پانی نوش کیا، اور آج تک خضر علیہ السلام حیات ہے اور رہتی دنیا تک آپ حیات رہیں گے۔ اور آج بھی آپ حاجیوں سے جب وہ حج سے فراغت حاصل کرتے ہیں، آپ ان سے ملاقات فرماتے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں بھی ان نیک بندوں سے ملاقات عطا فرمائے، ان کی صحبت عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔